السلام علیکم ناظرین، میرا نام کرن بٹ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں خبر کدہ۔ آج ہم لوگ کچھ ایسے سوالات لے کے ایک بہت بڑی شخصیت کے پاس حاضر ہوئے ہیں جن کا جواب میرا خیال ہے ابھی وقت کی ضرورت بھی تھا، اور کچھ آپ لوگوں کی طرف سے کمنٹس بھی آ رہے تھے کہ یہ سوالات پوچھے جائیں اور ان کے جوابات جو ہیں وہ آڈینس کے ساتھ شیئر بھی کیے جائیں۔ تو ہمارے ساتھ آج موجود ہیں مولانا عبدالغفور حیدری صاحب، جو کہ جمعیت علماء اسلام پاکستان کے، میرا خیال ہے اگر میں کہوں کہ دا موسٹ سینئر لیڈر اس ٹائم ہمارے پاس ہیں، ون آف دا موسٹ کلوزسٹ ٹو مولانا فضل الرحمان ایز ویل، تو وہ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں۔ مولانا سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے اتنی مصروفیت سے کچھ ٹائم نکالا ہمارے لیے۔ آپ کی تشریف آوری کا بھی بہت شکریہ۔ مولانا اگر تھوڑا سا میں آپ کو ماضی کی طرف لے کر جاؤں تو جب آپ نے اپنی پولیٹیکل زندگی شروع کی 1970s میں، اور اس وقت 1977 کی جو ایک تحریک نظام مصطفیٰ بہت جسے کہیں اس ٹائم پہ چل رہی تھی، وہاں سے لے کے اب تک کا سفر آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ مطلب آپ نے کبھی سوچا تھا کہ اتنی دور تک جو ہے یہ جمعیت علماء اسلام پاکستان جو ہے اس طرح کا سفر طے کرتے ہوئے پہنچے گی؟ یہ تو ایک نیا عنوان آپ نے مجھے دیا، جی اور آپ کی اس مختصر ٹائم میں اس کا احاطہ بھی نہیں کر سکتا میں۔ جی وہ مجھے اندازہ، لیکن پھر بھی کچھ میری زندگی طویل جد و جہد سے جو ہے وہ عبارت ہے، اور اگر میں غلط ہوں تو آپ نے مجھے کریکٹ کرنا ہے۔ آپ کو 4 دفعہ جو ہے آپ نے جیل کاٹی ہے اس پورے عرصے میں۔ تو میں جب آنکھ کھولی، جب میں اسٹوڈنٹ تھا، وہ زمانہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا تھا۔ اس زمانے میں سنتے تھے ہم کہ جمہوریت کے دعوے دار جو ہے وہ آمریت پہ اتر آئے ہیں۔ تو اس زمانے میں ختم نبوت کی تحریکیں بھی چلی، اور 74 میں ختم نبوت کی تحریک چلی، اس میں ہم طالب علم تھے، لیکن بہرحال طلباء کے جلوس میں شامل ہوئے اور گرفتار بھی ہوئے۔ اس کے بعد پھر قومی اتحاد کی تحریک چلی، اس وقت بھی میں طالب علم تھا، تو اس تحریک میں بھی میں کوئٹہ میں گرفتار ہوا، اور جناب ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کی گرفتاری تک میں جیل میں تھا۔ جو ہی وہ رہا ہو گئے اور وہ گرفتار ہوئے اور ہم ادھر سے رہا ہو گئے۔ پھر جب میں نے تعلیم مکمل کی تو جمعیت علماء اسلام میری منتظر تھی، جمعیت علماء اسلام میں شامل ہوئے، اور پھر 83 کی جیل بھرو تحریک شروع ہوئی۔ تو اس جیل بھرو تحریک میں بھی 14 اگست کو ہماری گرفتاری ہوئی، اور کچھ دن مجھے کوئٹہ جیل میں رکھا گیا، اور وہاں ہمیں کہا گیا کہ ملٹری عدالت میں تم لوگوں کی پیشی ہے۔ تو وہ ایک ایک کر کے ہمیں بلاتے تھے۔ تو جب میری باری آئی تو میں نے دیکھا کہ 6-8 فوجی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں جب اندر پہنچا تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ نے کیوں گرفتاری دی ہے؟ میں نے کہا کہ پہلے تم بتاؤ کہ تم کون ہو۔ انہوں نے کہا کہ آپ نہیں سمجھتے کہ ہم کون ہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ سرسری سماعت کی فوجی عدالت ہے۔ میں نے برجستہ کہا کہ فوجی اور عدالت، اور یہ 2 دفعہ میں نے دہرایا۔ تو میں نے کہا کہ اگر تمہیں ہم عدالت سمجھتے تو پھر ہم گرفتاری کیوں پیش کرتے؟
ہم تو فوج اور فوج کی جو ذیلی عدالتیں ہیں جہاں کوڑے کی سزا دی جاتی ہے، جہاں کچھ اور کیا جاتا ہے، تو ہم تو اس کے خلاف گرفتاری دی ہے. تو اب میں تمہیں عدالت نہیں سمجھتا، اس لیے میں بیان نہیں دیتا. تو انہوں نے کہا کیا بیان نہیں دیں گے؟ میں نے کہا نہیں. تو کہا آپ جا سکتے. میں باہر نکلا. ایک ہفتے کے بعد وہاں سے مجھے مچھ جیل بھیج دیا گیا، جو انگریز کے زمانے کا ایک جیل اور ایک طرح کا وہ حکومت خانہ تھا. تو ہم کوئی 8-10 لوگ تھے جمیعت علماء اسلام کے. ہمیں مچھ جیل پہنچا دیا گیا. مچھ جیل میں ہم رہے تو وہی میں نے اخبار میں پڑھا کہ مجھے 1 سال قید بامشقت اور 10 کوڑوں کی سزا سنائی گئی. ایک ہفتے کے بعد پھر مچھ جیل سے ہمیں سبی جیل منتقل کیا. سبی جیل جو ہے وہ دنیا کا مشہور ترین گرم علاقہ ہے، بہت گرم علاقہ ہے. اور عام طور پہ ایک لطیفہ بھی مشہور ہے کہ سبی کے آدمی کو جہنم میں چادر اوڑھے ہوئے دیکھا گیا تو پوچھا گیا کہ خیر ہے جہنم تو ویسے گرم علاقہ ہے. تو اس نے آگے سے کہا کہ میں سبی سے آیا ہوں. بہرحال پھر 6 مہینے میرے ہوئے جیل میں. تو اس دوران ڈپٹی کمشنر آیا اور اس نے مجھے کہا کہ مولوی صاحب لوگ سب رہا ہو رہے ہیں اور آپ بیٹھے ہیں. تو اس زمانے میں اگر کوئی لکھ کر دیتا کہ جی میں دوبارہ ایسی حرکت نہیں کروں گا تو چھوڑ دیتے تھے اس کو. تو میں نے کہا کہ میں جمیعت علماء اسلام کا غریب کارکن ہوں، ایک نظریاتی کارکن ہوں. 6 مہینے گزر گئے، 6 مہینے گزر جائیں گے. تو اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے مجھے استقامت دی. ہمارے بزرگوں کی دعائیں بھی تھی ساتھ. تو سال میں نے وہاں پورا کیا. بہر کے پھر رفتہ رفتہ حالات بہتر ہو گئے اور 85 کے انتخابات کا اعلان کیا گیا. لیکن اس وقت کی اپوزیشن جو ہے وہ اس نے ان انتخابات کا بائیکاٹ کیا، چنانچہ ہم نے بھی حصہ نہیں لیا. 1985 میں پھر انتخابات ہوئے، کوئی 2-2.5 سال کا عرصہ گزرا. تو وہ پھر اسمبلیاں تحلیل ہوئی، اس میں جمعیت نے حصہ لیا. لیکن پارٹی نے مجھے ٹکٹ نہیں دیا. تو میں دوسرے دوستوں کے لیے کام کیا اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ قومی اسمبلی کی سیٹ بھی وہاں سے ہم نے جیتی اور 2 صوبائی اسمبلی کی سیٹ. اور پھر 90 میں پھر انتخابات کا اعلان ہو گیا. اسمبلیاں 2-2.5 سال، زیادہ سے زیادہ 3 سال. تو بہرکیف اس وقت مجھے ٹکٹ ملا اور میں صوبہ اسمبلی کا ممبر منتخب ہوا. تو اس طرح میں نے سیاست میں یا پارلیمان میں قدم رکھا. پھر 1993 میں جماعت نے مجھے قومی اسمبلی کا ٹکٹ دیا اور 93 کے الیکشن میں میں کامیاب ہو گیا. پھر 97 میں میرے مقابلے میں تمام قوم پرست جتنے بھی تھے سب نے ایکا کیا. اور اس 97 کے الیکشن میں وہ اوپر سے میاں نواز شریف بھی ان کے اتحادی تھے. نواب اکبر خان بگٹی، سردار اختر بینگال، یہ سارے سردار نواب کٹھے ہو گئے کہ یہ ملا ناقابل شکست ہے، اس کو شکست دینا ہے. تو اس الیکشن میں میں ہار گیا. پھر 2002 کے انتخابات میں پھر جماعت نے مجھے ٹکٹ دی تو میں کامیاب ہو گیا اللہ کے فضل و کرم سے. لیکن یہاں پھر پرویز مشرف تھے. ایک بات میں چھوڑ کر آگے بڑھا، وہ یہ کہ امریکہ نیٹو افواج نے مل کر جب افغانستان پہ حملہ کیا تو اس وقت پرویز مشرف کی حکومت تھی. پرویز مشرف نے بھی ساتھ دینے کا اعلان کر دیا. تو میں نے ایک بیان دیا کوئٹہ میں، کیونکہ پرویز مشرف کہتا تھا ہر بیان میں کہ میں نے جو فیصلہ کیا ہے پوری قوم کی حمایت مجھے حاصل ہے. تو میں نے کہا کہ قوم تو اپنی جگہ پہ، آپ کو فوج کی حمایت بھی حاصل نہیں ہے.
میں نے کہا کہاں گیا جنرل عثمانی، کہاں گیا جنرل عزیز، اور آج مجھے پتہ لگا ہے کہ مصعب علی میر جو ایئر چیف تھے انہوں نے پاکستان میں ایئر بیسز امریکی جہاز یا نیٹو کے جہازوں کو دینے سے انکار کیا تھا، تو وہ 10-12 دن سے ہاؤس اریسٹ ہے۔ تو اس بیان پر جو ہے وہ جنرل پرویز مشرف آگ بگولہ ہوا، اور وہاں کور کمانڈر تھے جنرل قادر بلوچ، ان کو ہدایت ملی کہ جی اس کو ہر حال میں گرفتار کرو۔ پھر جب میں گرفتار ہوا تو 7 بغاوت کے مقدمے تھے میرے اوپر، 7۔ لیکن اللہ کے فضل و کرم سے کوئی 4-5 مہینے میں جیل میں رہا، پھر میں ضمانت پہ رہا ہو گیا، تو کیس بھی چونکہ بناوٹی تھے سارے، کوئی بنیاد تو بیس نہیں تھا، تو حالات بھی کچھ بہتر ہو رہے تھے، انتخابات کی طرف جا رہے تھے۔ یہ میں 2001 کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے بعد پھر میں قومی اسمبلی کے بعد پھر میں الیکشن ہار گیا 2007 والا۔ پھر جماعت نے مجھے سینٹ کا ٹکٹ دیا، جو 2024 تک سینٹ میں ہی میں رہا دیا۔ اب جا کے 2024 کے بعد اس الیکشن میں تیسری بار قومی اسمبلی کا ممبر منتخب ہوا۔ اور آپ نے اختر مینگل صاحب کو ہرایا وہاں پہ؟ جی، اختر مینگل صاحب وہ میرے مقابلے میں اکثر وہی رہے۔ 2003 میں بھی وہ میرے مقابلے میں تھے، ہار گیا۔ پھر 2007 میں نے جیسے ذکر کیا کہ سارے کانفرنس اکٹھے ہو گئے، تو تب جا کے مجھے ہروایا۔ تو مولانا یہ آپ نے بھی اختر مینگل صاحب کو ہرایا، آپ کو سیٹ وہاں سے ملی ہے۔ مینگل صاحب سے جب بھی پوچھیں وہ کہتے ہیں کہ بلوچستان میں تو عوامی قیادت ہی نہیں ہے، لوگوں کا ان پہ ٹرسٹ نہیں ہے، تو یہ کیوں؟ مطلب آپ ووٹ لے کے جیتے ہیں، آپ کو لوگوں نے ووٹ دیا، آپ اسمبلی میں آئے ہیں، یہ ایک کیوں تاثر دیا جاتا ہے کہ جو اس ٹائم اسمبلی میں لوگ بلوچستان کے بیٹھے ہوئے وہ ان کو ریپرزینٹ نہیں کرتے ہیں؟ دیکھیے، جمعیت علماء اسلام بلوچستان میں ایک مضبوط طاقت ہے، اور بلوچ ایریا ہو یا پشتون ایریا، وہاں سے ہم ہر الیکشن میں جیتے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے کہ کسی نہیں مولانا بھی جیتے ہیں، مولانا صاحب تو اب کی بار جیتے ہیں، اور اب کی بار بھی ہمارے 7-8 صوبہ اسمبلی کی سیٹیں ہم سے چھینی گئی۔ اور سردار اختر جان مینگل کا میں احترام کرتا ہوں، وہ میرے لیے بہت قابل احترام ہے۔ سیاست اپنی جگہ پہ میں بہت احترام کرتا ہوں، اور اب جب انہوں نے دھرنا دیا کوئٹہ کے قریب، تو اس دھرنے کو ختم کرنے میں بھی میں نے کردار ادا کیا۔ میں یہاں سے چلا گیا، اور پھر وہاں سے جمعیت علماء اسلام کے صوبائی جماعت کو ساتھ لے کے ان کے پاس گئے، پھر دوسری بار گئے، پھر تیسری بار انہوں نے آل پارٹیز بلائی ہمارے باتوں کی روشنی میں۔ ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم نے بھی دھرنا دیا تھا 15 دن یہاں اسلام آباد میں، لاکھوں لوگ تھے، تو آپ نے ایک احتجاج ریکارڈ کروایا اور مضبوط کروایا، اور ایک دیہات میں صحرا میں، تو بس ٹھیک ہے، اگر حکومت نہیں مان رہی تو نہ مانے، لیکن آپ نے اپنا احتجاج بھرپور انداز سے ریکارڈ کروایا، پھر انہوں نے ہماری بات مان لی۔ تو ہمارا سیاسی معاملات میں ہمارے اختلافات ہوتے ہیں، اب خوزدار میں بھی اکثر اس کے جیت میں ہمارا حصہ ہے، وہاں باقاعدہ جمعیت علماء اسلام اور اختر مینگل جو ہے وہ ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں، تو وہ قومی اسمبلی کا سیٹ بھی جو اکثریت سے جیتا ہے ہماری وجہ سے جیتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ اپنے طور پہ بھی جیتے ہیں، لیکن ووٹوں کی ضرورت ان کو بھی ہوتی ہے، ہمیں بھی ہوتا ہے، تو اس بنیاد پر وہاں ان کے ساتھ بالکل اتحاد ہے۔ اس کے حلقے سے نکل کر جب میرا حلقہ آتا ہے، قلات میرا آبائی علاقہ ہے، تو اس میں بھی اکثر وہ وہاں سے بھی کھڑے ہوتے ہیں، تو زیادہ تر تو وہ ہارے ہیں، لیکن ایک دفعہ بہرحال وہ کامیاب ہو گئے۔ مولانا 2017 میں آپ زخمی ہوئے تھے ایک اٹیک میں، اور ہم نے ایسے، بلکہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بھی ہمارا ایک انٹرویو ہوا، تو ہم لوگوں نے ان سے بھی یہ سوال کیا تھا، انہوں نے بڑا ڈیٹیل میں بتایا کہ جمعیت علماء اسلام پاکستان کو ایک خاص ملیٹنٹ آرگنائزیشن کی طرف سے بہت زیادہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے، بلوچستان میں، کے پی میں، ہر جگہ پہ،
باجوڑ والا حملہ ہم لوگوں نے مطلب دیکھا بھی، کور بھی کیا. تو یہ آپ اس کی مجھے کوئی وجہ بتا سکتے ہیں کہ کیوں ان کے نشانے پہ ہر وقت جمعیت علماء اسلام پاکستان رہتی ہے؟ بڑے دلخراش اور افسوسناک واقعہ کا ذکر فرمایا آپ نے. میں نہیں بھولتا ان جوانوں کو جو میرے گاڑی کے ارد گرد بم دھماکے میں تڑپ گئے. 26 میرے ساتھی اس حادثے میں شہید ہوئے، اور میرے گاڑی کے اندر میرا اسٹاف آفیسر، ڈرائیور اور ایک جمعیت علماء اسلام کے نائب امیر تھے. 3 بندے شہید ہوئے گاڑی کے اندر. بس موت کا دیکھیں، موت ایسی حقیقت ہے کہ وہ جب بھی آنا چاہے تو کوئی طاقت اس کو نہیں روک سکتی، اور جب نہ آنا چاہے تو تمام طاقتیں زور لگائیں. یہ میرے قافلے میں ہوتا تھا اور میرے گاڑی میں یہ سامنے جو بیٹھا ہے. لیکن اس دن کچھ دوستوں نے ضد کیا کہ ہم مولوی صاحب کی گاڑی میں بیٹھیں گے. تو ایک طرح سے ان کو موت نے کھینچ کر میرے گاڑی میں پہنچا دیا، اور اس کو بچنا تھا، یہ دوسری گاڑی میں بیٹھ گیا. اور جب یہ حادثہ ہوا تو زیادہ فون اس کے بارے میں بھی آ رہے تھے کہ وہ شہید ہو گیا یا بچ گیا ہے. تو ایک بڑا حادثہ تھا جی. کوئی 40 سے زیادہ لوگ زخمی ہو گئے. اصل یہ ہے کہ جی یہ تو ایک واقعہ میرے ساتھ ہوا. 3 ایسے جان لیوا خودکش حملے مولانا فضل الرحمن صاحب پہ بھی ہوئے. ان کے گھر پہ الگ، بیٹے پہ الگ، وہ الگ. پھر ملک کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ ٹارگٹ کلنگ علماء ہو رہے مسلسل. اصل ہم یہاں ایک شعور دے رہے ہیں لوگوں کو عالمی استعمار کے خلاف. آپ اس کا نام لے سکتے ہیں، امریکہ یا عظیم قسم کی جتنی بھی قوتیں ہیں جو مسلم دشمن پالیسیاں بناتے ہیں، پھر جگہ جگہ وہ مظالم کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ ہمارے بڑے ایک ترقی یافتہ ریاستیں تھیں، عراق، لیبیا، سوریا، بہت سارے ممالک میں انہوں نے مداخلت کی. ہم نے اس طرح کی ان کی مداخلت کو کنڈم قرار دیا. افغانستان میں 20 سال روس رہا، پھر اس کے بعد 20 سال جو ہے وہ امریکہ اور نیٹو کے افواج رہے. ظاہر ہے کہ مسلمان کٹتے تھے، مسلمانوں پہ مظالم ہوتے تھے. ہم نے اپنی حکومت کے خلاف جلسے کیے کہ آپ کم از کم آپ پاکستان ہمسائے ملک ہے، ہمسائے ملک ہے تو، اور برادر اسلامی ملک ہے، تو اگر ہم ان کے ساتھ مل کر ان کا دفاع نہیں کر سکتے تھے تو ہم خاموش تو رہ سکتے تھے کہ وہ ٹھیک ہے ہمارا ہمسائے ہے، ہم جو ہے وہ اس کے ساتھ نہیں لڑ سکتے. مگر ہمارے حکمرانوں نے امریکہ کے کہنے پر ڈھیر ہو گئے بالکل بھی. لیکن ہم نے نہیں مانا. ہم نے پورے ملک میں احتجاجی جلسے کیے. بہرکیف تو یہ کوئی لوکل سطح کی چیز نہیں ہے، بلکہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ بین الاقوامی ایک عالمی دہشت گرد امریکہ کی سرپرستی میں ایسی قوتیں سرگرم بھی ہیں اور وہ ان کو فنڈنگ بھی کرتے ہیں. یہ سلسلہ، اور ایسے ایسے جید علماء شہید کیے گئے ہیں جو خالصتاً علمی لوگ تھے، تدریسی لوگ تھے، ان کو بھی شہید کیا گیا. آپ کو لگتا ہے JUI جو ہے جمعیت علماء اسلام پاکستان کو طالبان کو سپورٹ کرنے کی وجہ سے وہ ملیٹنٹ آرگنائزیشن ٹارگٹ کرتی ہے؟ داعش کا جو ہم لوگ مطلب بار بار آپ پہ اٹیک ہوتے ہیں اور وہ رسپانسبلٹی بھی اس کی لیتے ہیں. پھر دیکھیے، اگر تو طالبان کی حمایت کی وجہ سے داعش یہ ہمارے دشمن ہوتے تو پھر طالبان سے بھی لڑتے.
ان سے بھی وہ ویسے وہاں ادھر لڑ رہے ہیں ان سے تو وہ نہیں لڑتے. اگر کہیں کسی نے حماقت کی ہے تو انہوں نے اس کو سبق سکھایا ہے. ہمارے ملک کی طرح نہیں ہے کہ یہاں ہر ایک کو فری ہینڈ دیا گیا ہے. ابھی آپ دیکھیں خیبر پختونخوا میں یعنی عصر کے بعد تھانے خالی ہو جاتے ہیں، سڑکوں پہ عام آدمی سفر نہیں کر سکتا. بلوچستان کی یہی صورتحال ہے، اور خاص طور پہ بلوچ علاقے میں رات تو کیا دن میں بھی سفر کرنا مشکل ہو گیا ہے. تو ہمارے حکمران ہماری جو انٹیلیجنس ادارے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے وہ فیل ہے کہ یہ دہشت گاہ کہاں سے آتے ہیں، کس طرح پھر یہاں ان کے ٹھکانے بنتے ہیں، پھر کس طرح یہاں سے ٹارگٹ کلنگ کرتے ہیں، جس کو بھی ان کو مارنا ہو وہ مار دیتے ہیں. تو ہماری حکومت، ہماری ریاست، ہمارے ریاستی ادارے وہ ہمارا تعاقب تو کرتے ہیں، ان کا تعاقب نہیں کر سکتے. کیا وجہ ہے؟ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ داعش تو بنیادی طور پر امریکہ کی سرپرستی میں قائم ہوئی، اور یہاں بھی وہی سوچ، وہی فکر. اب دیکھیے پاکستان کی سیاست، یہاں ایک آئین ہے، ایک جمہوریت کا نام ہے، اگرچہ جمہوریت صحیح معنوں میں یہاں پنپ نہ سکی، اس کی بھی کئی وجوہات ہیں، لیکن بہرحال ایک سسٹم ہے پاکستان کا. ہم تو اس کے ساتھ اتفاق کرتے ہوئے الیکشن میں بھی حصہ لیتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوری طریقے سے اپنے اہداف کو حاصل کرنے کا ایک بہترین راستہ ہے. مگر یہ ہے کہ آج کل جو ہمارے انتخابات ہوتے ہیں ان کو ہائی جیک کیا جاتا ہے اور جعل سازی کی جاتی ہے، اور فارم 47 کا سہارا لے کر کامیاب امیدواروں کو ہروا دیتے ہیں جو کامیاب ہوئے ہیں، اور جو ناکام امیدوار ہوتے ہیں ان کو جتوا دیتے ہیں. یہ ان کی مرضی ہوتی ہے، یہ فری پلان ہوتا ہے سارا کچھ، ایسا بھی نہیں ہے. تو بہرکیف اب یہ ہے کہ میں اس ضمن میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ پاکستان بنا اسلام کے نام پہ، اسلام کو چلنے نہیں دیا گیا. جمہوریت، چلو جمہوریت، ہم نے بھی کہا جمہوریت، اب جمہوریت کو بھی چلنے نہیں دیا جا رہا. تو جمہوریت کا جو حشر کر رہے ہیں ہمارے حکمران، تو لوگ تو اب جمہوریت سے بھی بیزار ہوتے جا رہے ہیں، الیکشن سے بیزار ہوتے جا رہے ہیں. تو ایسا نہیں کہ کہیں لوگ کہیں کہ بس ہم اس سسٹم کو ہی نہیں مانتے، چونکہ حالات ادھر جا رہے ہیں کہ اب لوگ جو ہے نا وہ انکاری بن جائے. اب فوج کا کام بارڈر کو سنبھالنا ہوتا ہے، جیسے آج صورتحال ہے. آج میں نے یہ بات بھی کہی کہ اب ایک طرف سے مشرق کی طرف سے انڈیا نے اپنی فوجیں ہمارے بارڈر پر لگا دیا ہے، تو مغرب کی طرف سے خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں حالات انتہائی کشیدہ ہے. آئے روز مزاحمت کار قتل ہوتے ہیں یا ہمارے فوجی قتل ہوتے ہیں، یہ روز مرہ کا معمول بن گیا ہے. تو اگر فوج اپنے دو صوبوں میں اس طرح بزی رہے، مصروف رہے، اور خدا نخواستہ جنگ ہو جائے، تو اس صورت میں پھر کیا ممکن ہے. تو یہ سارے خدشات ہمارے سامنے ہیں. تو میں نے تجویز کی کہ یہ جو جنگ ہمارے دو صوبوں میں چل رہی ہے، اس کو ٹھنڈا کریں، ان سے مذاکرات کریں، ان کے جو جائز مطالبات ہیں ان کو مان لیں. لیکن ہمارے حکمرانوں میں عقل اور منطق کی کوئی کمی ہے، انہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسا کیوں کر رہے ہیں. تو بہرکیف داعش کی آپ نے بات کی، یا اکیلے داعش نہیں ہے، بہت ساری تنظیمیں ہیں جو مل کر کارروائیاں کرتی ہیں. اور افغانستان میں یا اندرون ملک جو ہمارے دو صوبے میں خاص طور پر، ان کا آپس میں اتحاد ہے، اور وہ ٹارگٹ دے دیتے ہیں جو بھی یہ ہدف حاصل کرے. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ
ہمارے ملک کے اندر جو ہمارے ادارے ہیں وہ اپنا فرض ادا کریں اور تخریب کاری کو پنپنے نہ دیں. ہاں جو جائز جن کے مطالبات ہیں جیسے ٹی ٹی پی ہے، اگر ان کے مطالبات ایسے ہیں کہ گورنمنٹ مان بھی سکتی ہے، کر بھی سکتی ہے. اسی طرح بلوچستان میں خاص طور پہ جو بلوچ علاقے ہیں، پشتون علاقے بھی متاثر ہے، لیکن بلوچ علاقے جہاں وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جو لاپتہ افراد ہیں ان کو بازیاب کیا جائے. تو ایک سیاسی ورکر کی حیثیت سے یہ بات تو میں بھی کر سکتا ہوں. میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ بھی کوئی لاپتہ افراد نہیں ہونی چاہیے. اور اگر کسی بندے نے جرم کیا ہے، قتل کیا ہے، کوئی اور جرم کیا ہے، اس کو گرفتار کیا جائے. عدالتیں ہیں، اگر جرم اس پہ ثابت ہے اس کو پھانسی پہ لٹکا دو، ہمیں کیا اعتراض ہے. لیکن یہ ہے کہ شبہ کی بنیاد پر لوگوں کو اٹھانا، پھر غائب کرنا، پھر مسخ شدہ لاشیں پھینکنا، اس سے اشتعال بڑھتا ہے. اس سے جو مزاحمت کار ہیں ان کو تقویت ملتی ہے، ان کے کاز کو. یا وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں پاکستان ہم کہتے تھے کہ ہمارے ساتھ ظلم کر رہا ہے، بھی ہماری مسخ شدہ لاشیں، بھی یہ ساری صورتحال ہے سب کے سامنے ہے. تو اس سے ان کی جو مزاحمت کار، ان کی جو تحریک ہے اس کو تقویت ملتی ہے، حکومت کو نہیں مل رہی. مولانا ابھی کچھ عرصہ پہلے جب اکوڑا خٹک میں بہت بڑا واقعہ ہوا، سانحہ ہوا بلکہ، تو مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ادھر گئے اور وہاں پہ انہوں نے جو تقریر کی اس پہ انہوں نے یہ واضح طور پہ کہا کہ مساجد میں حملے کرنے والے، یا اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرے استادوں کو آپ شہید کریں اور میں ان کو شہید بھی کروں اور ان کو یہ ٹارگٹ کرنے والوں کی مطلب ان کی مذمت بھی نہ کروں. اس کے علاوہ ہم نے خیبر پختونخوا میں 2 سے 3 ایسے واقعات دیکھے جس میں لوگوں کو مساجد میں مطلب شہید کیا گیا. تو یہ فقہ دیوبند کے حساب سے مساجد میں ایسی کارروائیاں کرنے کی سزا کیا ہے اور یہ کارروائیاں کیسے مطلب رک سکتی ہیں؟ دیکھیں مولانا صاحب نے جو کچھ فرمایا وہ ہمارے قائد ہے اور ہم اس کے نقش قدم پر چلنے والے لوگ ہیں. اور انہوں نے بجا کہا ہے کہ اگر مولانا حسن جان جو یہاں ایم این اے بھی رہے، اگر اس کو شہید کیا جاتا ہے تو شہید کرنے والے کو میں مجاہد تو نہیں کہہ سکتا. اسی طرح مفتی نظام الدین جو ایک بہت بڑے عالم بھی تھے اور مفتی اعظم پاکستان تھے، مولانا مختار صاحب، حبیب اللہ مختار صاحب، ایسے بڑے بڑے لوگ، مفتی محمد یوسف صاحب. اب ایسے لوگوں کو جو لوگ قتل کرتے ہیں تو ان کی حمایت تو نہیں کر سکتے. ظاہر ہے یا پھر اپنے علماء کو کہیں کہ یہ خدا نخواستہ کوئی غلط تھے، پھر اس مجاہد کو کہیں کہ بھائی ٹھیک کیا تم نے. تو لہٰذا ہمیں ضرور فرق کرنا پڑے گا کہ جو علماء کو شہید کرتے ہیں، جو مساجد میں جا کر شہید کرتے ہیں، تو علماء کو تو ہم شہید کہیں گے. تو پھر جب علماء کو شہید کہیں گے تو پھر جو کارروائی کرنے والے ہیں وہ غلط ہے ہمارے نظر میں. مولانا سمیع الحق صاحب کو بھی شہید کیا گیا، اسی طرح پھر ان کے بیٹے کو اسی طرح شہید کیا گیا. تو اب وہ ایک ذی شعور انسان جو ہے اس میں ضرور فرق کرے گا کہ قاتل کو بھی میں اچھا کہوں، مقتول کو بھی اچھا کہوں، تو یہ تو نہیں ہو سکتا. دونوں میں سے ایک صحیح ہے، ایک غلط ہے. تو ہماری نظر میں حامد اللہ صاحب یا ان کے والد گرامی یا سینکڑوں جید علماء کرام شہید کیے گئے ہیں. آپ نے باجوڑ کی بات کی، اور اسی طرح بہت سارے علاقوں میں، ہمارے مسلم میں، قلعت میں بہت سارے لوگ ایسے مارے جاتے ہیں. تو ہم یا تو پھر ان کو ٹھیک ہے یا پھر ان کو ٹھیک ہے. تو مولانا صاحب نے جو کچھ فرمایا وہ بجا فرمایا کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ ہمارے علماء کو جو لوگ شہید کر رہے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہیں، نہ ہم ان کی تائید کر سکتے. تو مولانا اس کو ریلیجیسلی تو ہم پھر نہیں اس عمل کو دیکھ سکتے، کیونکہ اگر جہاد کے نام پہ ایسا کوئی عمل کیا جائے یا اس کو مذہب کے ساتھ جوڑا جائے تو یہ میں یہ ایک اکیڈمک سوال آپ سے مطلب کر رہی ہوں کہ دیوبند فقہ میں
اس طرح کے معاملات کرنے کو یا خون بہانے کو اللہ کے گھر میں کس طرح سے مطلب آپ کیسے سمجھیں گے؟ ان کی پھر سزا کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں یہ دیوبندیت کا نام نہیں ہے، یہ تمام مکاتب فکر، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعات انسانیت سوز واقعات ہیں. کوئی بھی غیر مذہب بھی اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو مذہب تو کہتا ہے کہ جو شخص ایک آدمی قتل کرتا ہے، من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم، جو شخص ایک مومن کو قتل کرتا ہے بلا وجہ وہ جہنم میں جاتا ہے. یہ قرآن کریم ہے. اور فرمایا کہ جس نے کسی انسان کو قتل کیا فکأنما قتل الناس جمیعا، اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا. یعنی انسان کا خون اللہ تعالیٰ کو ایسا پیارا ہے کہ اللہ سے بھی برداشت نہیں ہو پا رہا، اللہ کے نبی سے، کہ اس نے گویا ایک انسانیت کو قتل کیا. تو یہ لوگ جو مذہب کا نام لے کے انسانوں کو، مسلمانوں کو قتل کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے جو میں نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں جو واقعہ ہوا پہلگام والا، تو اس کی بھی ہم نے مذمت کی ہے. حالانکہ اس میں مسلمان شاید کم ہوں گے، ہندو زیادہ تھے، تو ہم نے اس کو کنڈم کیا. تو اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسانیت بھی اس چیزوں کو برداشت نہیں کرتا، چاہے مذہب میں تو کسی طرح بھی گنجائش نہیں ہے. تو لہٰذا ایسے واقعات کرنا اور پھر اس کو مذہب کی طرف منسوب کرنا، تو میں سمجھتا ہوں یہ بالکل بھی بے بنیاد اور غلط ہے. مولانا لاسٹ کویسچن آپ سے کہ آپ ون آف دا مطلب مولانا فضل الرحمان کے سب سے قریبی جو ہے وہ اس ساتھی میں سے ہیں. بہت عرصہ مطلب آپ نے جمعیت علماء اسلام پاکستان بنتے ہوئے دیکھی، جوائن بھی کی، سارا کچھ کیا. آپ کو لگتا ہے کہ اگر مولانا جمعیت علماء اسلام پاکستان کی لیڈرشپ جو پوزیشن ہے اس سے وہ ہٹتے ہیں تو ان کے بعد کوئی ایسا آپ کے پاس ہے ذہن میں کوئی پارٹیسپینٹ یا کوئی ایسا لیڈر جو کہ جمعیت علماء اسلام پاکستان کو اسی طرح سے آگے بڑھا سکتا ہے؟ دیکھیے ہماری تو ہمیشہ دعا رہتی ہے. میں تو حرم بھی جاتا ہوں تو اس میں جب ہاتھ اٹھاتا ہوں تو پہلی دعا کے طور پر مولانا فضل الرحمان صاحب کی درازی عمر کی دعا کرتا ہوں، اور صحت و عافیت کی دعا کرتا ہوں اس کی پوری فیملی کے لیے. اور اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسا حادثہ ہو جائے، لیکن بہرحال ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں ہمیشہ. ہمارے کارکنان ملک بھر کے، دنیا بھر کے مسلمان جو مولانا صاحب کو جانتے ہیں سب ان کے لیے دعا گو رہتی ہے. تو اللہ تعالیٰ مولانا صاحب کو عافیت تندرستی عطا فرمائے. اگلی بات میں نہیں کر سکتا. صحیح. تو آپ افغانستان اور پاکستان کے ریلیشن شپ سے ابھی رضامند ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ اور بہتر ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں افغانستان پاکستان دونوں برادر ہمسائے ملک ہیں، اور افغانستان میں جو انقلابات آئے اس سے پہلے افغانستان ہندوستان کے ساتھ اس کے تعلقات تھے، بہتر سے بہتر تعلقات. پھر جب طالبان کا انقلاب آ گیا تو تعلقات ہمارے ساتھ بن گئے، اور پاکستان کا ایک طرح سے کردار بھی ہے اس انقلاب میں. پاکستانی قوم کا کوئی دعا کر رہا تھا، کوئی تعاون کر رہا تھا، جو بھی ہوا. اب جو موجودہ حکومت ہمارے وجود میں آئی ہے تو ہماری خواہش تھی JUI کی کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات بہتر سے بہتر ہوں، اور ایسے بہتر ہو کہ دنیا اس پر رشک کرے. مگر بدقسمتی سے ہو سکتا ہے طالبان کے حوالے سے بھی ان کو مسائل درپیش ہو، مگر پاکستان اس حوالے سے بہت اچھا کردار ادا کر سکتا تھا، مگر نہیں کیا. وجہ کیا ہے حکومت پاکستان کے ذمہ دار بتا سکتے ہیں، لیکن ہماری نظر میں کوئی وجہ نہیں ہے. اور جب مولانا فضل الرحمان صاحب
دورے پر تشریف لے گئے، تو بہت سارے معاملات جو ہیں وہ طے ہو گئے، اور پھر یہاں آ کے انہوں نے ریاست کے ذمہ داروں کو بتایا، وہ بھی بظاہر خوش ہوئے، لیکن پھر مولانا صاحب کے اس کردار کا سزا بھی ہمارے ریاست کے ذمہ داران امریکہ سے مل کر ہمیں دیا کہ ہم نے یہ قدم کیوں اٹھایا اور اتنی بڑی کامیابی مولانا فضل الرحمن صاحب کو کیوں ہوئی۔ تو ہمارے حکمرانوں کے غلط فیصلوں کی وجہ سے افغانستان ذرا دور ہو گیا ہے ہم سے، لیکن اگر کوئی بہتر انداز سے، مثبت انداز سے، ملک کے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے طالبان سے اگر بہتر سے بہتر تعلقات استوار کرنے کی خواہش ہو تو وہ اب بھی موجود ہے اور ہو سکتا ہے، مگر نہ معلوم کہ ہمارے ریاست کے ذمہ دار کس کی خواہشات پر، کس کے کہنے پر اس طرح کی پالیسی بنا رہے ہیں۔ ایک طرف ہمارا ہندوستان ہے، دوسری طرف ہم افغانستان کو بھی بنا دشمن بنائے، ایران کو بھی بنائے، پھر کیسے زندہ رہ سکتے ہیں؟ تو ہمارا کہنا اب بھی ہے JUI کا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک اچھی سفارتکاری ہو اور دونوں ملک ساتھ ساتھ ہیں تاکہ تعلقات بہتر سے بہتر ہو سکے۔ بہت شکریہ مولانا آپ کے ٹائم کا، اینڈ تھینک یو سو مچ فار واچنگ خبر کدہ ایز ویل، اینڈ لیو یور کمنٹس اینڈ یور فیڈ بیک فار اس آلسو ٹو نو کہ آپ لوگ اور مزید آپ لوگوں کے ذہن میں کیا سوالات ہیں اور آپ لوگ کیا دیکھنا چاہتے ہیں۔ تھینک یو۔